اراکان ایک زمانے میں آزاد مسلم ریاست تھی اور 350 سال تک یہ آزاد مسلم ریاست رہی ہے، اور میری معلومات کے مطابق چٹاگانگ بھی اس کا حصہ تھا۔ جب یہ آزاد مسلم ریاست تھی تو چٹاگانگ بھی اراکان کا حصہ تھا، اور یہ ایک مسلم ریاست کے طور پہ 350 سال گزارے ہیں اراکان نے۔ اس کے بعد برما کی بدھ حکومت نے قبضہ کر لیا تھا، اور جب انگریزوں نے بر صغیر پہ قبضہ کیا ہے تو انگریزوں کے ایجنڈے میں یہ بات آئی، انہوں نے یہ کام کیا کہ برما کو ایک وقت میں انہیں آزادی دی، چٹاگانگ کو کاٹ کر بنگال میں شامل کر دیا، اور اراکان کو اس میں برما کا حصہ بنا دیا، تو وہ تسلیم کر لیا۔ یہ اس مسئلے کا آغاز ہے۔ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی معلومات کی بنیاد پر ممکن غلط ہوں، برما کے اراکان کے ان مسلمانوں کی اصل مظلومیت کی اصل وجہ کیا ہے؟ جب پاکستان بن رہا تھا، تقسیم ہو رہی تھی، تو میری معلومات کے مطابق روہنگیا مسلمانوں نے یہ درخواست کی تھی کہ جناب چونکہ بنگلہ دیش کے پڑوس میں ہیں، ہم نئے بننے والے پاکستان کے پڑوس میں ہیں، ایک آزاد اسلامی ریاست رہے ہیں اور ہم متصل ہیں ساتھ، تو ہمیں پاکستان میں شامل کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں تاریخ کے ایک طالب علم کے طور پر کہ اراکان کے مسلمانوں کو اس خواہش کی سزا دی جا رہی ہے۔ میرا اندازہ یہ تجزیہ یہ ہے کہ اراکان کے مسلمانوں کو، روہنگیا مسلمانوں کو اس خواہش کی سزا دی جا رہی ہے جس خواہش کا اظہار انہوں نے تقسیم وطن کے موقع پہ کیا تھا کہ ہم چونکہ آزاد ریاست رہے ہیں، مسلمان اکثریت ہے، اس وقت تو مشرقی پاکستان تھا، مشرقی پاکستان کے ساتھ ملحق ہیں، اس لیے ہمیں ان کے ساتھ ملا دیا جائے۔ اور آج تک ان کو یہ سزا مل رہی ہے، 2 سزائیں مل رہی ہیں ان کو۔ ایک تو قتل عام کی جو صورتحال مولانا نور البشر نے اور ان سے پہلے ہمارے فاضل دوست نے بیان کی ہے، وہ تو ایک المناک داستان ہے، ایک اندوہناک داستان ہے۔ لیکن دوسرا المیہ اراکان کے مسلمانوں کا یہ ہے کہ برما کی حدود میں رہتے ہوئے، برما کا صوبہ کہلاتے ہوئے، اراکان کے مسلمانوں کو برما میں شہریت کے حقوق حاصل نہیں۔ برمی حکومت ان کو اپنے ملک کا شہری تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ بات میں ویسے نہیں کب لگا رہا۔ اقوام متحدہ باقاعدہ اقوام متحدہ کے نمائندے نے گزشتہ ہفتے انڈونیشیا میں کھڑے ہو کر یہ مطالبہ کیا ہے اقوام متحدہ کی طرف سے کہ ان بیچاروں کو برما کا شہری تو تسلیم کیا جائے۔ اراکان کے روہنگیا مسلمانوں کا اصل المیہ یہ ہے کہ برما ان کو اپنی شہریت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ برما کی وہ حزب اختلاف کی رہنما جس کو عالمی امن اور برما کی انسانی حقوق کے علمبردار کہا جاتا ہے، اس نے بھی ابھی 2-3 دن ہوئے ان سے پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کہ اراکان کے مسلمان جو رہتے روہنگیا مسلمان، کیا آپ ان کو برما کے شہری تسلیم کرتی ہیں؟ تو انہوں نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ یہ وہاں کا ان کا اصل المیہ یہ ہے کہ ان کو تو برما کا شہری تسلیم نہیں کیا جا رہا، اراکان کو برما کا صوبہ تسلیم کیا جاتا ہے، اراکان میں رہنے والے مسلمانوں کو برما کا شہری تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ اور یہ انسانی حقوق کے حوالے سے یا جس بھی حوالے سے دیکھا جائے اتنا بڑا ظلم ہے۔ قتل عام اپنی جگہ ظلم ہے، لیکن ان کو اس اپنے ملک میں اپنے ملک کا شہری تسلیم نہ کیا جانا اس سے کہیں بڑا ظلم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ، میں سردار عتیق صاحب سے بطور خاص عرض کروں گا، اس فیلڈ کے عالمی سطح پر، عالمی فورمز پر اس مسئلے کو اس حوالے سے اقوام متحدہ کچھ نہ کچھ شور بچاتے ہیں، وہ جہاں تک بھی ان کے ہے، OIC نے بھی بات کی ہے، لیکن اراکان کے مسلمانوں کا کیس لڑنا ہماری سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ان کی سیاسی پوزیشن کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، اور وہ اس قدر مظلومیت کا شکار ہے کہ ان کا حال پوچھنے کے لیے بھی OIC کے نمائندوں کو نہیں جانے دیا گیا، اقوام متحدہ کے نمائندوں کو نہیں جانے دیا گیا، ان کا حال پوچھنے کے لیے بھی باہر سے نہیں جا سکتا۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں ان کا المیہ ہے، مسئلہ ہے، اور ہم سب کی توجہ کا مستحق ہے۔ اور ان کا المیہ کیا ہے، اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا جس زمانے میں بوسنیا کے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، دور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب بوسنیا کے مسلمانوں کا قتل ہو رہا تھا تو عزت بیگویچ صاحب جو بعد میں صدر بنے، اس وقت
بوسنیا کے مسلمانوں کے یعنی وہاں کے لوگوں کے غیر سرکاری سفیر کے طور پر یورپ کے مختلف ممالک کا اور اسلامی ممالک کا دورہ کر رہے تھے. جس طرح یہ حضرات ہمارے ارکان کے مسلمان مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں. عزت بیگ بے صاحب جو بعد میں صدر بنے ہیں وہ دورے کر رہے تھے, لندن تشریف لائے, ان تینوں اتفاق سے میں بھی لندن میں تھا. تو وہاں ایک ان کے اعزاز میں ایک سیمینار ہوا اسی مسئلے پر. ہمارے حضرت مولانا شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے صدر تھے, میں بھی تھا اور حضرات بھی تھے. مولانا شاہ احمد درانی نے ان کو سپاسنامہ پیش کیا اور اس مجلس میں عزت بیگ بیجی نے جو تقریر کی کہ ہمارا المیہ کیا ہے, ایک جملہ اس نے کہا, بس اس نے کہا ہمارا اصل المیہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی پاکستان نہیں ہے. مجھے وہ اب تک وہ میرے سینے میں کھبا ہوا ہے اس کا جملہ. اس نے کہا ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی پاکستان نہیں ہے, اس لیے ہم بے بس ہیں, بے سہارا ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اراکان کے مسلمانوں کو ہمیں یہ احساس نہیں ہونے دینا چاہیے. ہم پاکستان ان کے پڑوس میں اب نہیں ہے, لیکن کبھی تھا یا نہیں تھا؟ بے شک اب ہم ان کے پڑوس میں نہیں ہیں, لیکن پاکستان ان کے پڑوس میں ایک ربع صدی گزاری ہے. ہم نے, ہمارے پڑوسی ہی ہیں, ہمارے بھائی ہیں. ہمیں ان کا اپنا مسئلہ سمجھ کر ان کے کیس کو لڑنا چاہیے اور عالمی فورمز پر اس کیس کو پیش کرتے ہوئے ان کی وکالت اور سپورٹ کرنی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اب آپ حضرات کے سامنے اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے